مولانا فضل الرحمان نے کل جب اپنے 14 روزہ دھرنے کا اختتام کیا، آزادی مارچ کا اختتام کیا، ہر لحاظ سے ایک بڑا تاریخی عمل تھا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا طویل احتجاج اور اس انداز کا دھرنا اور اتنا پرامن احتجاج کیے کہ نئی ریت ڈالی مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام نے۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنے پلان بی کا آغاز کیا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ دھرنے کی طرح سے، آزادی مارچ کی طرح سے پلان بی بہت ہی پرامن رہے گا۔ شہروں میں عوام کو اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شاہراہوں کو بھی اگر وہ روکیں گے تو وہ تھوڑے وقت کے لیے اس کو روکیں گے، جیسا کہ ہمیں جناب پرویز الہی ابھی بتا رہے تھے۔ یہ پوری صورتحال ہے، اور اسی دوران پاکستان کی جو بڑی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس وقت وہ مکمل طور پہ مصروف ہے جناب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، جو اس کے مسائل ہیں۔ شب و روز اس وقت ان کے لیے صرف یہی مسئلہ ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ اسی دوران پاکستان کی تیسری بڑی حزب اختلاف کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک محتاط اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا وہ حصہ رہی ہے، دھرنے کا اس نے کہا تھا وہ حصہ نہیں ہے، حصہ نہیں بنی، اور اسی دوران اس کے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز بتائی جاتی ہے، وہ پمز ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالج تک ایکسس دیا جائے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رویہ بنا رہی ہے، اپنی پالیسی بنا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اگر شاہراہوں کو روکتا ہے، ہائی ویز کو روکتا ہے، اس سلسلے میں اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پورے سیاسی ماحول میں ہم آج اپڈیٹ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان اعلیٰ اور سیکرٹری انفارمیشن، بہت ہی متحرک پارلیمنٹیرین ہیں، ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا، اس وقت بڑا چارجڈ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، پیپلز پارٹی اس کو کیسے اسیس کر رہی ہے؟ کہاں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ جو آج اور کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا چارجڈ ماحول نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ کامران بھائی۔ کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور اس میں جو ایشوز آپ نے ریز کیے وہ ایک بار پھر ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، لیکن جس پس منظر میں جو آپ نے بات کہی ہے کہ مولانا صاحب اب پلان بی کی طرف جا رہے ہیں، تو الف سے یہ تک یا اے سے زی تک کوئی بھی پلان اگر ہے اور اس کو رہبر کمیٹی انڈورس کرتی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس کو انڈورس کرے گی، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے۔ اس وقت مولانا صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے دھرنے کے اختتام کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم روڈز بلاک کریں گے، اور یہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا۔ ایسی کوئی چیز اس وقت رہبر کمیٹی سے اپروو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کل ہماری میٹنگ ہے کور کمیٹی کی، اور اس میں ہم ڈیٹیل یہ بھی اور بھی سیاسی ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرے گی، قیادت ہوگی، اور ہماری جو ٹاپ لیول لیڈرشپ ہے، مڈ لیول لیڈرشپ ہے، یہ بتائیے گا کہ بہرحال بیٹھیں گے اور کسی نتیجے ایک تو آپ سیاسی طور پہ، کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا بالکل درست ہے کہ رہبر کمیٹیز کا حصہ نہیں تھی، جو آخری 2 دنوں میں جو مولانا کی تقریریں تھیں اس میں نہ پی ایم ایل این نہ آپ اس میں کہیں ساتھ نظر آئی، نہ مولانا نے کہا کہ یہ رہبر کمیٹی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر ایسی سچویشن بنتی ہے اور یہ ہائی ویز واقعی بلاک ہو جاتی ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہوگا، تو اس کو کیسے ہینڈل کرے گی حکومت سندھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک اور وضاحت کر لوں کہ جو 4 مقاصد ہیں، اور یہ شروع میں ہی رہبر کمیٹی نے اعلان کیے تھے، جن میں سیر فہرست وزیر اعظم کا استعفیٰ، دوسرے نمبر پر آزادانہ منصفانہ الیکشنز، تیسرے نمبر پہ آئین کی مکمل بحالی اور پاسداری، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کی بنیادی آزادیاں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں بری طرح، بالخصوص اگر آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں، آپ جوڈیشری کو دیکھیں، آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، کوئی بھی ادارہ جو ہے ہر طریقے سے حکومت نے کوشش کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے مفلوج کریں۔ اور چوتھا، اداروں کی آف کورس الیکشن میں یا سیاست میں مداخلت جو ہے وہ نہ ہو، بالخصوص فوج کے حوالے سے اس حد تک الیکشنز میں ہو کہ سیکیورٹی ہو لیکن اندر نہ ہو، اس قسم کی بھی بات جو ہے وہ آئی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے۔ تو ان 4 مقاصد کے اوپر ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری اپوزیشن ساتھ کھڑی ہے۔ طریقہ کار میں تھوڑی اختلاف رائے اگر ہے بھی
تو ہم اس وقت چاہتے ہیں, ہم سب کا آبجیکٹو ہے کہ ہم ساتھ مل کر بھرپور اپوزیشن کریں. وہ حکومت جو اتنی لا تعلق ہے عوام کے مسائل سے کہ ان کو دکھ رہا ہے ان کے معاون خصوصی کو 5 روپے کلو مٹر نظر آ رہے ہیں, اور جو ایڈوائزر صاحب ہیں, مشیر ہیں فائنانس کے, ان کو 17 روپے فی کلو ٹماٹر نظر آ رہے ہیں. تو ایسی حکومت کا کیا عوام کو ڈلیور کرے گی؟ یہ بتائیے گا جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, جی پلیز. سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, آج میں اپنے ضلع کی بات کرتی ہوں. خیرپور میں ایسا روڈ بلاک ہوا, مجھے خود اطلاع ہوئی ہے کہ ایسا روڈ بلاک ہوا ہے, لیکن کوئی ایسی وہاں پر ایسی بات نہیں تھی. میں سمجھتی ہوں کہ انتظامیہ, جو مقامی انتظامیہ ہے سندھ گورنمنٹ میں, وہ ہی بات چیت کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے یہ ایشوز جو ہے اس وقت ریزالو کر رہی ہے. جو آج میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ آیا جس میں کہ حکومت نے ان کو ای سی ایل سے تو ہٹایا ہے, مگر کہا ہے کہ اس کے لیے کہ انڈیمنٹی بانڈ وہ دیں. اب خیر پی ایم ایل این نے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا. اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ اگر مانگا جا رہا ہے نواز شریف صاحب سے؟ دیکھیں, اس کا کوئی قانونی بیسس نہیں ہے. آپ کسی بھی ماہر قانون سے بات کر لیں اور تجزیے آ رہے ہیں یا کے بعد دیگرے آ رہے ہیں, اس کا کوئی قانونی بیسس نہیں ہے. یہ محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے اس جماعت کی طرف سے جس کا گزشتہ 1-1.5 سال جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں, تو کوئی اور انہوں نے نہ آئیڈیالوجی, نہ کوئی ایم, نہ کوئی تھیوری آف چینج, کوئی بات انہوں نے, نیا پاکستان بھی بھول گئے. ایک نعرہ مسلسل بڑی بڑی آواز کس کس کے وزیر اعظم صاحب جہاں کہاں جاتے تھے, وہ نیو یارک کا کوئی اسٹیڈیم ہو, وہ ملیشیا ہو, وہ چین ہو, وہ پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, وہاں وہ زور زور سے کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اب وہ اپنی جو سیاسی کنسٹیٹوئنسی ہے ان کو کیسے جواب دیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹنٹ ہے, اور اس پر یہ افسوسناک بھی ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کو جلد از جلد علاج کے لیے باہر بھیجنا چاہیے اس حکومت کو. اور اس قسم کی سٹنٹ بازی سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پاپولر کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ بھی کوئی اس سے خوش نہیں ہوگی, اور نہ ہی اس وقت ایک جو ماحول ایک بہتر بن رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کیا ہیلتھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں اگر بحیثیت کارکن بھی نہ بولوں کچھ, اور اگر پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں ان کی آوازیں آپ سن لیں, وہ وائسز آپ سن لیں, میڈیا رپورٹس آپ سن لیں, آپ وہ جو رپورٹس ہیں, میڈیکل رپورٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں, وہ دیکھ لیں, تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت کمپلیکس سچویشن اس لیے ہے کہ ایک طرف سے تو ان کا ہارٹ کے سیریس ایشوز ہیں, ان کے ہارٹ میں ایک پیس میکر ہے, ہارٹ میں 2 سٹینٹس ہیں, کلاٹ کی بھی فارمیشن ہے, اور پھر دوسری طرف ڈائبٹیز ہے جو آپ کو پتہ ہے ایک سائلنٹ کلر ہے. تو بہت ان کی تشویشناک صورتحال ہے, اور ٹریمرز بھی ہیں. اور یہ ہم خود, میں تو ہر حاضری پر جاتی ہوں, یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ, لیکن وہ بہت باہمت دلیر انسان ہے, اور 12 سال قید کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو ایک طویل اپنا میڈیکل سپورٹ پیمز میں حاصل ہے, جو ان کو جو بھی ان کو فیسلٹیز وہاں پہ حاصل ہیں, وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ایک بہت ہی مائنر ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کی اس وقت, بہت ہی مائنر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو میڈیکل ہسٹری سے تعلق جو ڈاکٹرز ہیں, جو معالج ہیں, وہ آ کے ان کو دیکھیں. اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں کورٹس کی طرف سے ہمیں ریلیف ملتا. ہم نے حکومت کو ابھی ریکویسٹ نہیں کی ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے کرے, اپلیکیشن ہو, لیکن اس وقت جو وکیل ہیں, وکلا ہیں, وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ہم نے رجوع کیا ہے. تو آپ یہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو پرسنل فزیشن ہے ان کو ایسوسیٹ کر دیا جائے ان ڈاکٹرز کے ساتھ, اس ٹیم کے ساتھ جو پمس میں ان کو ایگزامن کرتی ہیں, جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل جی, یہی ہماری اپلیکیشن. اور اس وقت جو ہے
اس کی ضرورت کیوں آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی سیریس آپ کو نیگلیجنس ملی ہے, کوئی سیریس آپ کو شکایت ہے جو کہ اسپیسیفک ہو؟ دیکھیں, کیونکہ اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں, ملٹیپل ایشوز ہیں, ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہوا, میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی, ان کو اپنے میڈیکل بورڈ جو ان کی ایگزامن کرتے تھے ہسٹوریکلی ڈاکٹرز, وہی ان بورڈز پر آئے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں میاں صاحب کو کورٹ میں بھی انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیے, وہ جو رپورٹس تھیں, اور حکومت نے بھی وہ ایکسیپٹ کیے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم سن کارڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو پسند نہیں آتی, لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک کیس جو ہے اس کا اوریجن سندھ میں, اس کے مدعی, اس کے گواہ, اس کے ایویڈنس, جو بھی اس کیس سے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ سارا سندھ میں, لیکن پھر آپ ساری اٹھا کے آپ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھتے ہیں, فریال ٹالپور صاحبہ کو, آصف علی زرداری صاحب کو, تو یہ اس میں بہت ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہتر میڈیکل کیئر ہوگا اگر وہ کراچی میں منتقل کیے جائیں, اور ان کے جو قریبی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں جو ان کے علاج کرتے رہے ہیں وہ اس میڈیکل بورڈ میں شامل ہوں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کا موجودہ صورتحال پہ سیاسی موقف بیان کر رہی تھی.